السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال و انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 86۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر ایک جہاز لینڈ ہوا۔ غزہ ایئرپورٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اس لیے فلسطین جانے کے لیے یا وہاں سے آنے کے لیے اسرائیل کی حدود ہی استعمال کی جاتی تھی۔ رات ہر سو پھیل رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر لٹکائے ایئرپورٹ کے احاطے سے نکلا تو ایک گاڑی پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ آ کر اس گاڑی کی پچھلی نشست پر سوار ہوا اور گاڑی چلتی۔ سر آپ کا فون؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ایک لڑکے نے ایک موبائل فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے وہ موبائل پکڑا اور آن کیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی موبائل میں ایک میلز وغیرہ دیکھتا رہا۔ غزہ جائیں گے یا پھر کچھ دن قدس میں رہیں گے؟ اس لڑکے نے گردن گھما کر اس کو دیکھا۔ یہاں تھوڑے سے کام ہیں، وہ نپٹا کر غزہ جاؤں گا۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا۔ وہ جب آئی تھی تبھی مجھے اس پر تھوڑا سا شک ہوا تھا، پھر آپ کا ای میل ملتے ہی مجھے یقین ہو گیا۔ وہ لڑکا بولتا رہا تھا۔ یہاں جتنا کام چل رہا ہے اس کو کلوز کرو، اس نے جواب میں کہا تو لڑکے نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا۔ جی ہاں، یہاں کا سارا کام ختم کر دو، اب مزید یہ کام نہیں چلے گا، وہ بے نیازی سے بولا جبکہ لڑکے کا دماغ شل ہو گیا۔ مگر مجھے تو یہاں ایک اور کریئر مل گیا ہے اور میں نے اسی سلسلے میں آپ سے رابطہ کیا تھا۔ سنان، حسن نے اس کو تھکے سے انداز میں پکارا۔ جی سر، اس کے ماتھے پر بلا وجہ ہی پسینہ چمکا۔ میں جب ایک حکم دے دیتا ہوں تو پھر اس پر کوئی بحث نہیں کی جاتی۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ نرم اور تھکان سے بھرپور تھا۔ اوکے شاہ۔ سنان کا اس سے سامنا کم و بیشی ہوا تھا، اس لیے وہ شاہ کو زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر جتنا سن رکھا تھا اس کے عین برعکس پایا تھا اس نے آج حسن کو۔ کچھ دیر گاڑی میں سناٹا چھایا رہا۔ کون ہے وہ کریئر؟ اس نے سیدھے ہو کر پوچھا۔ سنان نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ ایک 6 سالہ بچی ہے، غزہ سے آئی ہے۔ سنان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ جانے دو اس کو، حسن نے الٹا ہاتھ مار دیا۔ وہ دراصل وہاں سے بھاگ کر آئی ہے، کہتی ہے کہ یہاں رہ کر بہت سارے پیسے کمائے گی، پر اپنی ماں اور بھائی کے لیے پیسے بھیجے گی۔ سنان نے انداز میں تھوڑی شوخی تھی۔ شاید حسن کا سلوہ کو بخش دینا ہی سنان کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ معصوم ان جھمیلوں میں پڑے۔ اس کی بات سن کر حسن کے انابی لب ہلکا سا مسکرائے، آنکھوں میں عجب سی چمک اتری۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ملنا چاہوں گا اس سے۔ وہ محفوظ ہوا۔ ہو گئی آپ ہی؟ لڑکی نے سکون سے سانس لیتے ہوئے صفا کا ہاتھ دیکھا۔ آدھی کلائی اور ہتھیلی مہندی سے ہی سج چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگ گئی تھی۔ صفا ایک ہاتھ کی مہندی دیکھ ہی رہی تھی جب دوسری لڑکی نے بھی اپنی کون کی پن بند کی۔ وہ تھوڑی خفا سی نظر آتی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ صفا نے خوش ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، جو لڑکی بڑی تھی اس نے کچھ چھپ کر کہا، اور ایک نظر ابراہیم کو دیکھا جو کہ شاید اب تک تیسرا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ آپ کی ان سے شادی کیسے ہو گئی؟ اتنے کوئی کھڑوس ہیں یہ، میرے بھائی کا بازو ہی توڑ دینا تھا۔ اس لڑکی نے صفا کے کان میں سرگوشی کی تو صفا نے تھوک نکلا۔ آئی ایم سوری پلیز، میں معافی مانگتی ہوں ان کی طرف سے۔ اس نے کٹیلی سی نگاہ ابراہیم پر بھی ڈالی مگر وہ بے نیاز رہا۔ نہیں، آپ کیوں سوری کر رہی ہیں؟ وہ لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چھوٹی والی ابھی تک خاموش تھی۔ چلیں؟ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ابراہیم نے سگریٹ پاؤں تلے مسل دیا۔ ہاں جی چلیں، آج تو ٹھیک ٹھاک قسم کا موقع ملا ہے آپ کو سگریٹ پینے کا۔ صفا نے دانت کچکچائے۔ ابراہیم کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا، 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر ان دونوں لڑکیوں کی جانب بڑھائے۔ بڑی والی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پکڑ لیا، جبکہ چھوٹی والی ویسے ہی کھڑی رہی۔ لے لو بیٹا، ابراہیم نرم سے لہجے میں بولا تو اس نے غصے سے ابراہیم کو دیکھا۔ اپنی بیوی کے ناز نخرے وقت پر اٹھایا کریں، آدھی رات کو ہم غریبوں کو ڈرا دھمکا کر ہم سے اپنی خدمتیں نہ کروایا کریں۔ وہ غصے سے کہتی پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ صفا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ معاف کر دے بھائی، وہ دراصل بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے غصہ کر گئی۔ بڑی لڑکی نے مصالحت سے کام لیا، جبکہ ان کا بھائی دور سہما سا کھڑا تھا۔ اچھا یہ لو، اس کو دے دینا،
ابراہیم نے لب کھینچ لیے، اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے پیسے پکڑ لیے۔ چلو۔ ابراہیم نے صفا کو آگے لگایا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ ناراضی سے بولی۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ وہ والٹ جیب میں ڈالتا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ان بچیوں کا دل دکھایا؟ اگر انہوں نے کوئی بد دعا دے دی تو؟ اتنی سی بات پر کوئی بد دعا نہیں دیتا، اور ویسے بھی اگر بد دعائیں یوں لگنے لگیں تو پھر ہر سال ہم لوگ دفاعی بجٹ کے بجائے بد دعائیں کرنے والوں کا بندوبست کیا کریں۔ وہ ایک سالانہ اہتمام کیا کریں بد دعاؤں کا، جن میں ہم اسرائیلیوں اور دیگر دشمن ممالک کے لیے بد دعائیں کیا کریں۔ ابراہیم نے اس کی بات ہمیشہ کی طرح ہوا میں اڑا دی۔ آپ کو اللہ پوچھے، کہتے صفا خفاسی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگر کسی دن پوچھ لیا نا اللہ نے تو تم نے ہی رونا ہے سب سے زیادہ۔ تو مسکراہٹ دفاع اس کی جانب چکا۔ صفا وہیں دم ساتھ گئی، مگر آنکھوں میں عجیب کرب اترا۔ وہ شخص وار کرنا جانتا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کا سیٹ بیلٹ لگایا۔ صفا نے پلٹ کر دیکھا تو مرجان بھی سو چکا تھا، اس کا ٹیب اس کے سینے پر پڑا تھا۔ سو گئے ہیں وہ لوگ؟ آج تم نے میرے بچوں کو اتنا تھکا دیا ہے نا؟ وہ ان کی جانب دیکھ رہی تھی جب ابراہیم نے مصنوعی خفگی سے کہا، واہ واہ، وہ لوگ بس میرے ساتھ ہی انجوائے کرتے ہیں، ورنہ آپ تو ان کا دم نکال کر رکھتے ہیں۔ میرے بچوں کو آپ نے عیدی بھی نہیں دی، اب تو وہ واقعی میں ان کو اپنے خلاف کر دینا ہے۔ کر لو، اگر کر سکتی ہو تو۔ وہ ہنس دیا۔ صفا نے ہنستے ہوئے سر جھکایا، سنہری لٹیں پھر سے چہرے پر بکھر گئیں۔ ابراہیم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جو کہ اپنی مہندی لگے ہاتھوں سے اپنی لٹوں کے ساتھ ایک جنگ کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سمیٹ دیے اور ذرا سا جھک کر اس کے بالوں کو چھوا۔ مہندی اچھی لگ رہی ہے، کل ہی لگوا لی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا، جبکہ صفا کے چہرے پر ایک بار پھر سے کوثر قزح کے رنگ بکھر چکے تھے۔ سنان، کہاں چلے گئے تھے تم؟ دروازہ کھولتے ہی سلوا نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سنان نے اپنی چھڑی آگے کی، کچھ ٹٹولتے اس نے ایک قدم آگے رکھا۔ سلوا نے ٹھٹک کر دیکھا تو سنان کے پیچھے بھی کوئی چلا آ رہا تھا۔ آپ کون؟ سلوا نے اچنبھے سے دیکھا۔ مہمان ہے، سنان کہتا آگے بڑھ گیا۔ مہمان؟ سلوا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ہاں مہمان، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ وہ جھک کر پوچھ رہا تھا۔ ہم 2 لوگ ہیں، فرنیچر نہیں ہے زیادہ، مزید خریدنا ہے؟ ابھی مزید خریدنا ہے، فرش پر سونا پڑے گا۔ سلوا نے انگلی کھڑی کر کے اس کو پہلے ہی آنے والے وقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ حسن نے آئیبرو اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ بتاؤ، منظور ہے؟ اس نے دوبارہ تائید چاہی۔ ہاں چھوٹی لڑکی، منظور ہے۔ وہ دل سے مسکرایا۔ میرا نام سلوا بنت عبداللہ ہے، اس لیے مجھے چھوٹی لڑکی مت کہو۔ اس نے چھوٹی سی انگلی پھر سے کھڑی کی۔ مگر میں تمہیں چھوٹی لڑکی کہنا پسند کروں گا، اس نے ڈھٹائی سے کہا تو سلوا نے آنکھیں سکیڑ لی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ سلوا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے۔ میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں۔ وہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ کیوں واقعی؟ پھر تو تمہیں غذا میں ہونا چاہیے، سلوا نے کچھ سوچ کر کہا تو حسن فوراً سیدھا ہوا۔ دل میں کہیں کچھ ڈوب سا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں، آ جاؤ۔ سلوا نے راستہ چھوڑ دیا، وہ سست قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ آ جائیں سر، سنان نے اس کے لیے بستر لگا دیا تھا اور اپنے لیے اس نے زمین پر بستر لگایا تھا۔ میں یہاں سو جاؤں گا، حسن نے بیگ کندھے سے اتار کر فرش پر لگے بستر پر رکھا۔ نہیں سر، آپ ایسے کیسے؟ سنان فوراً آگے بڑھا۔ میں نے کہا نا۔ حسن نے تاریک آنکھوں سے سنان کی آنکھوں میں دیکھا تو ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ ہاں ٹھیک ہے سنان، ویسے بھی وہ بعد میں آئے ہیں، ہم ان کو اپنا بستر نہیں دے سکتے نا؟ سلوا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ رحم دل چڑیا، وہ مہمان ہے اور مہمان کے لیے اپنا بستر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ سنان نے بے چارگی سے اس بچی کو دیکھا جس کے سامنے کھڑے شیطان سے واقف نہ تھی، مگر حسن تب تک اپنا بیگ سرہانے رکھ کر وہیں چت لیٹ چکا تھا۔ سنان نے تعصب سے سلوا کو دیکھا اور پھر سست قدم اٹھاتا اپنے بستر کی جانب بڑھ گیا۔ 1:30 بج رہا تھا جب لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ سب گھر والے سو چکے تھے۔ مرجان اور یاقوت خمار میں ڈوبی آنکھوں سے بمشکل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ صفا ان دونوں کو ان کے کمرے میں لے گئی، جبکہ ابراہیم دینا کو اٹھائے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو سلا کر واپس پلٹی تو وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ صفا بھی پیچھے ہی آئی۔ لائیں، میں اس کو سلا دوں۔ صفا نے دینا کو پکڑنا چاہا۔ دینا جاگ چکی تھی۔ بابا، دینا نے آنکھیں مسلتے ہوئے اس کو پکارا۔ جی بابا کی جان، وہ مسکرایا۔ بلڈ؟ دینا نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تو ابراہیم کا دماغ ایک پل کے لیے بند ہوا۔ بلڈ؟
کہاں چوٹ لگی ہے میری بیٹی کو؟ ابراہیم کی سانس اٹکی تھی، ساتھ ہی صفا کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ابراہیم نے جلدی سے دینا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ صفا ہلکان سی ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کروا رہی تھی۔ نو بابا، بلڈ۔ دینا نے ابراہیم کے سینے کی جانب اشارہ کیا تو وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ آیا تھا کہ بلڈ کہاں سے آیا ہے۔ ہاں ہاں، میں صاف کر دیتا ہوں شرٹ، پہلے اپنے بیٹے کو دوا لگا دوں۔ وہ کمال مہارت سے جھوٹ بولتا فرسٹ ایڈ باکس سے ایک کریم نکال کر دینا کے ہاتھ پر لگانے لگا۔ صفا نے ابراہیم کے چہرے کو دیکھا جہاں خوف سا تھا، کچھ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ مصنوعی مسکرا رہا تھا، وہ ہڑبڑایا سا ہوا تھا۔ صفا نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر رکھا تو اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ ابراہیم، صفا نے دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے صفا بت بنے بیٹھی رہی۔ شفا، بابا، بلڈ۔ دینا نے اس کو بتانے کی کوشش کی یہ خون اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ صفا نے سختی کسی کیفیت میں دینا کو اپنے ساتھ لگایا۔ ابراہیم نے اپنی شرٹ اتار کر وہیں رکھے باسکٹ میں پھینکی اور ایک فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بیٹھا۔ اس نے آئینے کے سامنے دیکھا تو زخم کافی حد تک بھر چکا تھا، مگر شاید آج زیادہ تکان کی وجہ سے یوں خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے خون صاف کرنا شروع کیا۔ جلد ہی خون رک گیا تھا۔ اس نے ایک گاز بیگ رکھا اور ایک بینڈیج لگانے لگا، اور ایک ہاتھ سے گاز بیگ دباتے ہوئے دوسرے سے بینڈیج کھول رہا تھا۔ ڈریسنگ کا دروازہ کھلا تو ابراہیم نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ وہ اس لڑکی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ آج پھر سے وہ کہیں غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ شل سی کھڑی تھی۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، تم باہر جاؤ، اس نے بنا صفا کی جانب دیکھے ہی کہا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر وہاں خاموشی سی چھائی رہی۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ زمین پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جمائے اپنی سسکیاں روکتی ہوئی۔ پاگل لڑکی، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ اٹھو یہاں سے۔ اس نے صفا کا بازو تھام کر اس کو کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ابراہیم نے ہاتھ کی پشت سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ اور کیا کچھ چھپایا ہوا ہے؟ وہ ایک ہچکی لیتے ہوئے خفا خفا سی بولی۔ کچھ نہیں چھپایا، چھپا رکھا، چھوٹی سی خراش ہے، دیکھ لو بے شک۔ صفا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں اچھا خاصا زخم تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا، مگر وہ خراش کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ مرجان ٹھیک کہہ رہا تھا نا؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر سوال کیا۔ اوور ایکٹنگ کرتا ہے وہ بس۔ آپ اتنے بے رحم، اتنے صفاق اور اتنے سخت دل کیسے ہیں ابراہیم؟ وہ کرب سے چور لہجے میں بولی تو وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ جیسے تم ایک حساس بولی اور بیوقوف سی لڑکی ہو، ویسے ہی۔ اس نے مزے سے کندھے اچکا دیے۔ صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو ہم پر ذرا رحم نہیں آتا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کم آن، ادھر آؤ۔ اس نے صفا کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اتنی ظالم بیوی پہلی بار دیکھی ہے۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے اور تم ہو کے ہاتھ چھڑوا رہی ہو؟ اس نے معصومیت سے جائے کہا تو صفا نے غیر یقینی سے اس کو دیکھا۔ میری مدد کرواؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے آیا، ایک سٹول کھینچ کر اس کو بڑھایا اور خود وہاں رکھے ایک چھوٹے سے صوفے پر بیٹھا۔ یہ لو، کرو بینڈیج۔ میں کیسے؟ اس کے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ مجاہدوں کی بیویوں کو زخموں کی مرہم پٹی کرنا آنا چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو صفا نے خالی خالی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ مجاہد؟ وہ منمنائی۔ ہاں، چلو پہلے بینڈیج کرو، پھر بتاؤں گا، کہتے اس نے صفا کو بینڈیج پر لگا دیا۔ وہ لڑکی کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخم پر مرہم رکھنے لگی۔ ہر لمس پر وہ خود سسک جاتی تھی، جبکہ وہ سامنے ایک بے نیاز پہاڑ کی مانند بیٹھا رہا جس کو اپنے زخم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ وہ دفتن اس لڑکے کی آنسو ضرور چن لیتا تھا، کیونکہ تکلیف وہی دے رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اینا نے ایک نظر یوسف کو دیکھا جو کہ اب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور پھر گھر سے ہی نکل گئی۔ وہ چلتی گئی، باہر ابھی تک لوگوں کی آہ و بکا سنی جا سکتی تھی۔ کل رات ہوئی اسٹرائک میں ایک خاندان کے 4 افراد شہید ہو چکے تھے، جبکہ باقی کے دو بس ان چاروں کو رونے کے لیے زندہ رہ گئے تھے۔ اینا چلتی ہوئی اس جانب آئی جہاں کھلے سے میدان میں 4 جنازے رکھے ہوئے تھے اور 2 لڑکیاں ان جنازوں کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ ان کو آنسو تک خشک ہو چکے تھے، اب رونے کی مزید سکت باقی نہ تھی۔
اینا نے گہری سانس لی اور اس بھیڑ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ماں، باپ اور 2 بھائی شہید ہو گئے، اب پیچھے 2 بہنیں رہ گئیں۔ ایک عورت نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اینا نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پھر ان دونوں لڑکیوں کو جو آج اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ یا اللہ، آخر یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ آخر کب یہ محاصرہ ٹوٹے گا؟ آخر کب ہماری سنی جائے گی؟ ایک لڑکی نے چیختے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا اور دہائی دی۔ اینا کا دل لرز کر رہ گیا۔ کیا ہماری سننے والا کوئی نہیں بچا؟ کیا ہماری آہو بکا کسی کے کان میں نہیں پڑتی؟ کیا ساری امت بہری ہو چکی ہے؟ کیا یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہمارے سینے کے زخموں کو؟ کیا ان کو سنائی نہیں دیتی ہماری چیخ و پکار؟ کیا ان کے لب ہل نہیں سکتے ہمارے حق کے لیے؟ وہ لڑکی چیخ چیخ کر دہائی دے رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی خاموش تھی، اور اینا کو اس خاموش لڑکی سے زیادہ خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ خاموش صدائیں بہت بلند تک جاتی ہیں، اور جب وہ صدائیں آسمان سے پلٹ کر واپس آتی ہیں تو بڑی تباہی لے کر آتی ہیں۔ اینا کی آنکھیں نم تھیں اور لبوں پر بس ایک ہی التجا تھی، یا اللہ، ہمیں ظالموں میں شامل نہ کر۔ صبح فجر کی اذانیں سوق میں گونجی تو سلویٰ بیدار ہوئی۔ اس نے سنان کو دیکھا جو کہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ سنان، اٹھ جاؤ، نماز ادا نہیں کرنے جانا؟ سلویٰ نے اس کو پکارا اور اپنا چھوٹا سا اسکارف اٹھاتی ہوئی اٹھی۔ اس کو امو نے چھوٹی عمر میں ہی نماز سکھا دی تھی۔ پہلے تو وہ بس امو کو دیکھ دیکھ کر پڑھتی تھی، مگر اب وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی۔ سلویٰ نے اپنے پلنگ نما چارپائی سے اتر کر دوسری جانب دیکھا تو فرش پر لگا ہوا بستر خالی تھا۔ یہ مہمان کہاں چلا گیا؟ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوچا۔ بھوک لگ گئی ہوگی۔ سلویٰ کھلکھلائی اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ تنگ گلیوں میں ایک آدمی چلا جا رہا تھا جس کے چہرے پر ایک سیاہ ماسک تھا۔ اس کے قدم مضبوط اور تیز تھے۔ اس کی چال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ چلتا ہوا ایک تنگ گلی میں داخل ہوا اور وہ تنگ گلی مزید تنگ ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس گلی کا اختتام ہوا۔ اب سامنے بس ایک دیوار تھی۔ اس لڑکے نے مڑ کر دیکھا۔ ابھی پوری طرح اجالا نہیں ہوا تھا، مگر پھر اس شخص نے تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے 1-2 بار دائیں بائیں جانب دیکھا اور پھر وہیں جھک کر ایک اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے ایک چابی تھی۔ اس نے وہ چابی اٹھائی اور وہاں سے پلٹ آیا۔ 4 قدم واپس آنے کے بعد وہ بائیں جانب مڑ گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا سا دروازہ تھا جو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے چابی گھمائی اور وہ پرانی طرز کا تالا کھل گیا۔ اس نے بنا آواز کیے وہ دروازہ کھولا تو روشنی کی ایک بیم سی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا اور یوں ہی آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر سے ایک وسیع عمارت معلوم ہوتی تھی جس کا احاطہ فی الحال خالی تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک کشادہ برآمدہ اور اس میں مختلف کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ وہ جا کر ایک دروازے کے پاس کھڑا ہوا۔ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ ویران آوازوں کو سنتا رہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ شاہ نے یہاں موجود سارا کام بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہاں 2 لوگ موجود تھے۔ دونوں ایک صوفے پر براجمان تھے اور ان کے سامنے ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے گلاس میں شراب انڈیلتے ہوئے دوسرے سے کہا، ہاں، مگر ہم لوگ اتنا بڑا نقصان افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس معاملے میں شاہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرے نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، مگر ڈینیل، تم اس کو جانتے ہو، اگر وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو کر کے رہتا ہے۔ اسمتھ، دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کا وہ سویا ہوا مسلمان تھوڑے دنوں کے لیے جاگ گیا ہے، اسی لیے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ مگر فکر نہ کرو، خداوند کے کرم سے یہ مسلمان جلد ہی دوبارہ سو جائے گا، کیونکہ وہ شاہ ہے۔ اس کے اندر بس تاریکی ہی تاریکی ہے اور ایمان تاریک جگہوں پر پروان نہیں چڑھا کرتا۔ ڈینیل نے کہہ کر لگایا تو اسمتھ بھی ہنس دیا، اور اگر نہ بھی سویا تو ہم ہیں نا، شاہ کو ہی سلا دیں گے۔ چیئرز۔ اس نے گلاس آگے بڑھایا۔ ڈینیل نے گلاس کے ساتھ گلاس ٹکرایا۔ ان لوگوں کے کہہ کے گونج رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو انہوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے نیم تاریکی میں ان کو اس شخص کا چہرہ دکھائی نہ دیا تھا۔ شاہ؟ ایک گمبھیر اور تاریک آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ کچھ پل کے لیے دوبارہ سناٹا چھایا اور پھر ایک زوردار کہکا گونجا تھا، ڈینیل اور اسمتھ کا۔ شاہ؟
دیکھو شاہ آیا ہے۔ ڈینیل تالی مار کر ہنس دیا۔ وہ دونوں ہنستے جا رہے تھے۔ حسن نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کو اندر سے لاک لگایا تو ان دونوں کی ہنسی تھم گئی۔ کون ہو تم؟ کیا تم پاگل ہو؟ تم شاید ہمیں جانتے نہیں ہو۔ وہ دونوں اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حسن نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ بس قدم قدم چلتا ان کے پاس آ رہا تھا۔ وہ دونوں ذرا سا گھبرائے کیونکہ اس خفیہ جگہ کوئی عام انسان تو آ نہیں سکتا تھا اور وہ دونوں بھی تھے یہودی، اس لیے ان کو خاص رسائی حاصل تھی ایسے مقامات کی۔ مگر وہ جو سامنے چلا آ رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ شاہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر شاہ اس سرزمین پر قدم رکھتا تھا تو ایک دنیا کو پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اس کا شاہانہ پروٹوکول چیخ چیخ کر فضاؤں کو بتایا کرتا تھا کہ وہاں شاہ نے قدم رکھ دیا ہے۔ مگر اس بار تو کسی فضا کو علم نہ ہوا تھا۔ پھر کسی پرندے نے سرگوشی کی تھی تو وہ ایسے کیوں کرا سکتا ہے؟ تم کون ہو؟ ڈینیل قدم پیچھے لینے لگا۔ کہا نا شاہ ہوں، اس نے کہتے ہوئے اپنا ماسک اتار دیا۔ قندیلوں کی روشنی میں اس کا چاندی کی مانند چمکتا چہرہ روشن ہوا۔ ان لوگوں کے حواس شل ہوئے۔ شاہ تم تم نے آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں۔ ہم تمہارا استقبال کرتے، پورے یروشلم کو تمہارے لیے سجا دیتے، تم بتا تو دیتے۔ ڈینیل مصالحت سے کہتا ہوا آگے بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پاؤں زمین پر نہ تھے۔ حسن نے ایک ہی ہاتھ سے اس کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا تھا۔ شاہ یہ کیا؟ اسمتھ گھبرا گیا۔ اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی موجود تھی جو عام طور پر یہودی پہنا کرتے تھے، اور اس کی نوکیل سی داڑھی تھی۔ حسن نے ایک نظر اس کو دیکھا اور ڈینیل کو دور اچھال دیا۔ اسمتھ کانپ کر رہ گیا۔ اب حسن اسمتھ کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اگر بتا دیتا تو اتنا اچھا سرپرائز کیسے دیتا تم لوگوں کو؟ وہ تاریک لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ہاں خوشی ہوئی، ہمیں خوشی ہوئی نا؟ اسمتھ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ حسن نے گردن ترچھی کر کے اسمتھ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹھو نا۔ اس نے صوفہ صاف کرتے ہوئے اس کو بٹھایا۔ حسن ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی وہ ایک عام سی سیاہ ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ بیٹھو۔ حسن نے اپنے قدموں کی جانب اشارہ کیا تو اسمتھ نے دور پڑے کراتے ہوئے ڈینیل کو ایک نظر دیکھا اور پھر فوراً حسن کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھ کر ڈینیل کی وہ ٹوپی اتار لی اور ایک نظر سامنے میز پر پڑی شراب کی بوتل کو دیکھا۔ بندہ شراب پینے سے پہلے یہ ٹوپی تو اتار دے۔ کیا یار، مذہب ہوئی بھی ہو، احترام تو لازمی ہوتا ہے نا؟ حسن نے معصومیت سے کہا تو اسمتھ نے جلدی سے اس بات پہ سر ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اور یہ داڑھی بھی، کیا یار، اچھے نہیں لگتے اس داڑھی کے ساتھ شراب پیتے ہوئے۔ حسن نے تعصب سے گردن ایک جانب گرائی۔ کاٹ دیتا ہوں، ہاں کاٹ دیتا ہوں۔ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح حسن کا ہر حکم بچا لا رہا تھا۔ نہیں، وہ محفوظ سے انداز میں کہتا ہوا سیدھا ہوا۔ وہ بائیں ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر تھوڑی سی نیچے ٹکائے ہوئے تھا، جبکہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس ٹوپی کو گول گول گھما رہا تھا۔ تو یہ کہ اکھاڑ دو۔ وہ پھر سے گردن ایک جانب گرا کر بولا تو اسمتھ کا پورا وجود برف میں لگ گیا تھا۔ کیا؟ حسن تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ اس نے اسمتھ کی آنکھوں میں دیکھا اور یہی اسمتھ غلطی کر گیا تھا۔ شاہ کا حکم ایک ہی بار مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دہرانے کی عادت نہیں ہے مجھے، وہ تاریک آواز میں بولا۔ سمجھ گیا۔ اسمتھ نے کسی کٹ پتلی کی طرح سر ہلایا اور اگلے ہی پل وہ اپنی داڑھی کے بال اکھیڑ رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، درد کی شدت سے بلبلا رہا تھا، مگر وہ رک نہیں پا رہا تھا۔ دور گرے ہوئے ڈینیل نے اسمتھ کی حالت دیکھی تو اس کی روح تک لرز کر رہ گئی۔ اب یقیناً ان پر ایک عذاب نازل ہو چکا تھا، وہ عذاب جو دنیا میں ہی ان کا مقدر ٹھہرا تھا، شاہ کی صورت میں۔ اینا واپس گھر آ ہی تھی۔ کمرے میں دیکھا تو یوسف ابھی تک سو رہا تھا۔ لائٹ آ چکی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر کچن میں چلی آئی۔ اس کو اپنے اور یوسف کے لیے ناشتہ بنانا تھا، مگر ناشتہ بناتے بناتے وہ سوچوں میں غرق ہو گئی۔ یوسف تو ایک تھا، باقی بچوں کا کیا؟ وہ سب بچوں کو تو نہ اپنے گھر میں رکھ سکتی تھی اور نہ ہی ان کو کھانا کھلا سکتی تھی۔ نہ جانے کتنے ایسے یوسف تھے جو کہ پہروں بھوکے پیاسے بلک رہے تھے۔ جب جب خوراک کی ترسیل روک دی جاتی تھی تب قحط پڑ جایا کرتا تھا
اور بچے یوں ہی بلکتے تھے۔ غزہ کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ مسلم ممالک بس سلامتی کونسل کے اجلاس میں بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے، وہ بھی صرف اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے ممالک میں عزت بڑھ جاتی تھی اور اگلے الیکشن جیتنے کے مواقع بڑھ جایا کرتے تھے۔ اور جن ممالک کو الیکشن کی پرواہ نہیں تھی، ان کو غزہ کے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کو بس اپنے کاروبار عزیز تھے۔ ان کو عالمی منڈیوں میں اپنا مال بیچنا تھا۔ ان کو بھارت جیسے ملک ایک منڈی کی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اور بھارت کا یار تھا اسرائیل۔ اس کے لیے جو کوئی اسرائیل کے خلاف بولتا ہے، اس کو بھارت کی جانب سے ایک بائیکاٹ کا خدشہ رہتا، اور بھارت ٹھہرا ایک ارب سے زیادہ انسانوں کی مارکیٹ۔ امریکہ کے کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر کے بہت سارے جمہوریت طاقتوں کو اپنا بندی بنا لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جو ممالک قرض دار ہوتے ہیں، جن کی عصمت ان کی غیرت ہی IF کے بینکوں میں گروی پڑی ہو، پھر وہ کسی مظلوم کی خاطر کیوں کر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی حکمران ایسی کوئی کاوش کرتا بھی تھا، یا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو جایا کرتا، یا پھر عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنی نشست ہار جایا کرتا تھا۔ اس رجیم چینج نے بڑے بڑے نقصانات کیے تھے۔ ملک کی آنکھوں میں یوں دھول جھونکی جاتی ہے کہ اچھے بھلے انسان سنان بن جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں سب سے پہلے میڈیا کنٹرول کیا کرتا ہے۔ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور جو وہ سنانا چاہتے ہیں وہی ہم سنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہماری بصارت اور قوت سماعت نے دیکھا اور سنا ہوتا ہے، ہماری زبان سے بھی وہی کچھ ادا ہونے لگتا ہے۔ یوں چند برسوں یا مہینوں میں پوری قوم کا بیانیہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے، اور کسی کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ فون کال نے اینا کو ان سوچوں کے بھنور سے نکالا تھا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے واپس رکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم قادر بھائی، وہ معتب سی بولی تھی۔ کیسی ہو؟ قادر کی آواز تھوڑی سی تھتلائی تھی۔ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے اینا نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ ٹھیک ہو بھائی؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا سا تھا۔ تم محفوظ ہو نا؟ میں آج ہی پہنچا ہوں۔ جی محفوظ ہوں۔ تم واپس یروشلم چلی جاؤ، یہاں میں دیکھ لوں گا۔ اس کی آواز میں فکر واضح تھی۔ اینا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اینا، کل رات جو حملہ ہوا ہے وہ تمہاری خواہش پر بھی ہو سکتا تھا۔ اس عمارت میں تم ہو سکتی تھی۔ سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم آخر؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ اینا زخمی سا مسکرائی۔ جب میرا رزق روئے زمین سے اٹھ جائے گا نا، اس دن نہ تو آپ مجھے بچا سکیں گے اور نہ ہی اس دنیا کی کوئی طاقت۔ اور جب تک یہ رزق ہے نا، تب تک کوئی ایئر اسٹرائک بھی میری جان نہیں لے سکتی۔ تم اتنی ضدی اور ہٹ درم ہوگی، اندازہ نہیں تھا۔ قادر نے سر جھٹکا۔ حالانکہ میرا فرسٹ امپریشن کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ہلکے پھلکے موڈ میں آتی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں آئی۔ قادر بھی ہنس دیا۔ ممی بنوانے ہی لگا تھا تمہاری، شکر ہے بچ گئی تم۔ مصر کے عجائب خانوں میں سب سے حسین ممی میری ہی ہونی تھی۔ پھر آپ دیکھتے کہ کیسے لوگ ایک ممی کے لیے قتل کرتے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ وہ لاؤنج میں ہی کھڑی تھی جب یوسف آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر آیا۔ وہ معصوم سا یوسف جس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کی خماری تھی، اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اینا مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے سارے زخم ایک پل کے لیے مدمل ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر یوسف کو اٹھا لیا۔ وہ تھوڑی مشکل سے ہی اٹھا سکتی تھی، مگر اس نے اٹھا لیا تھا۔ کل بھی جب وہ یوں جھلس رہا تھا تو نہ جانے اینا میں کہاں سے اتنی طاقت آئی تھی۔ اس نے یوسف کو لا کر ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا، اس کا گال چوما۔ یوسف یک ٹک سا اس کو دیکھے گیا۔ بھوک لگی ہے؟ اینا نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے پوچھا۔ یوسف نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو تمہارا منہ ہاتھ دھلواؤں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کو لیے دوبارہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، اس کے اور چہرے پر ایک بار پھر سے آئنٹمنٹ لگائی۔ اب جلن نہیں ہو رہی تھی، مگر اینا نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی بھی تکلیف باقی رہے۔ پھر ان دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد اینا نے گھر کی صفائی کی اور یوسف اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ قریباً 9 بجے اس کے دروازے پر بیل ہوئی تو اینا ٹھٹک کر دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اینا نے چھمبے سے پوچھا۔ یوسف کے لیے، یہاں سائن کر دیں۔ وہ ایک ڈیلیوری بوائے تھا۔ اینا پہلے تو الجھی، مگر پھر اس نے سائن کر دیا اور پارسل ریسیو کر لیا۔ کون تھا؟
یوسف لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھا پاؤں جھلدا رہا تھا. پتہ نہیں. اینا نے کندھے اچکا دیے. یہ کس کے لیے ہے؟ یوسف نے اشتیاق سے پوچھا. تمہارے لیے. اینا مسکراتی یوسف نے حیرت سے دیکھا. کیا؟ یوسف کے لیے؟ اس نے اپنے سینے پر چھوٹا سا ہاتھ رکھا. ہاں، آؤ دیکھتے ہیں کھول کر. وہ دونوں اس باکس کو لیے وہاں لاؤنج میں پچھلے قالین پر بیٹھ گئے. یوسف اس پارسل کے کھلنے کا انتظار بے چینی سے کر رہا تھا. اینا اس کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی. 10 بج رہے تھے جب وہ واپس آیا. دروازہ کھلا تو وہی ہیزل آنکھوں والی لڑکی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی اس کو تفتیشی انداز میں گھور رہی تھی. وہ جو چہرے پر تکان اور ناگواری سجائے کھڑا تھا اس کو دیکھ کر اچانک ہی اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی. کہاں سے آ رہے ہو؟ اس کے انداز پر حسن نے آئیبرو اٹھائے. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. سلوا نے اس کے پیروں کو دیکھا جو اس کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. اس کی پینٹ اور سیاہ شرٹ پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی. جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو سلوا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا. اتنے بڑے ہو کر مٹی سے کھیلتے ہو؟ تمہاری امو نہیں ڈانٹتی؟ اس نے ہاتھ چلا کر پوچھا تو حسن کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی. کتنے ڈھیٹ مہمان ہو تم. وہ سر چھٹک کر رہ گئی. حسن ہنس دیا اور ذرا سا جھکا. کیوں چھوٹی لڑکی، اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا. تم صبح بنا بتائے چلے گئے. اگر تم گم ہو جاتے تو؟ وہ اس کا راستہ چھوڑ کر آگے چلتی. حسن حیران سا مسکراتا وہ اس کے پیچھے ہو لیا. تمہیں پتا ہے میں نے سنان سے کہا تھا کہ اپنے مہمان کو ڈھونڈ لے، ورنہ میں نہیں جانے والی اس کو ڈھونڈنے. حسن نے تاثرات پل پل بدل رہے تھے. خوشگوار حیرت سی تھی جس نے اس کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا. تو کیا فلسطین والے اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ مصنوعی بچارگی سجائے صحن میں رکھے ایک پلنگ پر پاؤں رکھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا. ہم لوگ تو اپنے مہمانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے گھر دیتے ہیں، کھانے کے لیے خوراک اور پینے کے لیے پانی. مگر ہمارے مہمان آخر میں ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے گھروں پر بمباری کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بتاتے بتاتے اداس سی ہو گئی تھی. حسن کا تسمے کھولتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا. اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بند ہو گئی تھی اور سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی. وہ اپنے گرد ہر شے سے ہر لمحے کے لیے بیگانہ ہوا تھا. وہ لوگ اس بچی کے مجرم تھے اور ان کے ساتھ کاروبار کرتا آیا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ اچھی طرح سے ان لوگوں سے واقف تھا. مگر جہاں پہلے ہی تاریکی ہو وہاں مزید تاریکی شامل ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جب دل پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں مزید سیاہی سے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی آج تک بس سیاہی ہی گراتا آیا تھا اپنے دل پر. مگر نہ جانے کیوں اب اس کو فرق پڑنے لگا تھا. اس کو گھن آنے لگی تھی اپنے ہی دل سے. کئی بار تو اس کا دل چاہتا تھا کہ اس سیاہ دل کو اپنے سینے سے نکال کر پھینک دے. راتوں کی نیند مکمل طور پر حرام ہو چکی تھی. 1 یا 2 گھنٹے وہ بمشکل سوتا تھا اور یہ اذیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. نہ اس کو تنہائی راس آتی تھی اور نہ ہی اس کو لوگوں کا ساتھ سکون بخشا تھا. ایک کسک سی تھی دل میں. کہیں کچھ چپتا رہتا تھا کہ جیسے کوئی کانٹا ہو. مگر اس کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا جو اس کانٹے کو نکال کر اس کو اس کا سکون، اس کی نیند واپس لوٹا دے. ناشتہ کرو گے؟ سلوا نے اس کا ٹرانس توڑا. حسن نے ایک گہری سانس لی جسے وہ کب سے روکے ہوئے تھا. نہیں، میں کر چکا ہوں. وہ وہاں سے سنان کے کمرے میں گیا اور اپنا سامان اٹھانے لگا. تم کہیں جا رہے ہو؟ سلوا بھی اس کے پیچھے آئی تھی. ہاں. وہ اپنا بیگ بند کر رہا تھا. کہاں؟ سلوا کے سوال پر اس کے ہاتھ رکے تھے. اس نے مڑ کر سلوا کی جانب دیکھا. نہیں معلوم. مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں کہاں جانا ہے. وہ بچی اس کو جھنجھوڑ رہی تھی. جب سے وہ آیا تھا مسلسل اس کو قرید رہی تھی. سچی تو کہہ رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود گمراہ تھا، جس کو نہ اپنے راستے کا علم تھا اور نہ منزل کی خبر. وہ اندھیروں میں جیتا آیا. کیا وہ ان پڑھ تھا؟ جاہل تھا؟ کم عقل تھا؟ کیا وہ مجنون تھا؟ کسی کی بات سننے سمجھنے کے قاصر ہو؟ نہیں، بلکہ وہ بہت سارے انسانوں سے بہتر تھا. وہ ذہین تھا، قابل تھا، پر اعتماد پڑھا و لکھا انسان جس کی عقل و فہم اور دانش نہ جانے کتنے لوگوں پر غالب آ جایا کرتی تھی. بلکہ وہ عام انسانوں سے کچھ زیادہ ہی ذہین تھا. مگر اس کی ذہانت اس کے کام نہ آئی. اس نے اپنی ذہانت کو ابلیس کی طرح ضائع کر دیا. تو کیا وہ ابلیس تھا؟ کیا اس کے لیے ہدایت کے راستے بند تھے؟ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.